لیکن میں نے تو ابھی تک جو پڑھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابھی مجھے نہیں ملا کہ کسی صحابی کو شوگر ہوئی ہو. بلڈ پریشر کا تو ملتا ہے، لیکن شوگر کا جو ہے نا وہ بیماری، تو اس کا علاج جو میں مختلف جو میں نے سیکھے ہوئے ہیں. ایک تو میں نے اپنے پہلے بھی یوٹیوب پہ آپ نے پروگرام دیکھا ہوگا کہ اس طرح آپ نے اس انگلی کو پکڑ کے جس کو شوگر ہے تو وہ یہاں سے پکڑے گا، ایک بار پڑھے گا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کے، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ سکتا ہے. جتنی دیر یہ پڑھے گا اتنی دیر اس کو پکڑے رکھے، پھر اس کو چھوڑ دیں. پھر دوبارہ پکڑنے سے پہلے پھر یہی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر اس کو پکڑے، پھر یہ پڑھے. ایسا عمل وہ 5 منٹ کرے. پھر کوشش کرے کہ وہ صبح نہار منہ، یہ بھی ایک نسخہ ہے، کلونجی اور میتھرے ان کو کوٹ لے، پسوانا نہیں ہے، یعنی گرینڈ نہیں کرنا. ایک چھوٹا چمچ چائے والا پانی کے ساتھ لے لے، اس سے بھی شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے انشاءاللہ تعالی. دوسرا دھنیا سبز جو ہے، اس کا اگر وہ 3-4 ٹہنیاں لے کر ٹہنیوں سمیت اس کو گرینڈ کر کے عصر کی نماز کے بعد جب پیٹ خالی ہوتا ہے، کیونکہ زور کے 2 گھنٹے بعد پیٹ ویسے بھی ہضم ہو جاتی ہے ہر چیز، تو اگر وہ 1 گلاس پانی کا دھنیا سبز کا لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ شوگر اس سے کنٹرول ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے. باقی ہوگا شفا اللہ کے پاس ہے. یہ مجرب طریقہ ہے یہ والا، یعنی کہ مسنون نہیں ہے، نبی سے یہ ثابت نہیں ہے، یہ تجربے سے بتا رہا ہوں. یہ ہے اسلام. روٹھا نہ کرو، یاد رکھنا رشتے نہ توڑا کرو. اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رشتہ جو ہے نا، رشتہ یہ اللہ کے تخت کے ساتھ لپٹا ہوا ہے. یہ اللہ سے کہتا ہے اللہ جو مجھ کو جوڑے اس کو جوڑ، جو مجھ کو توڑے اس کو توڑ. آج ہم اتنا ظلم کر بیٹھے ہیں اپنے اوپر، میں اور آپ برسوں اپنے بھائیوں سے نہیں بات کرتے. ان چیزوں نے ہمیں بہت برباد کر دیا. ہمیں مسلمان کا معنی ہے بات ماننے والا، فرما بدار، تب ہم مسلمان ہیں. مومن تو ابھی بات کی بات ہے نا. ابھی تو میرا رنگ روٹ بھی پیدا نہیں ہوا، ابھی تو پلیٹ بھی میں نے نہیں سیکھی. فوج میں بھرتی ہونے جاتا ہے نا تو پھر بھی فوجی کہلاتا ہے، جب 4 سٹار بھی بن جاتا ہے پھر بھی فوجی کہلاتا ہے. تو اندر اس کے کیا ہے وہ کرو نا، پھر جا کر جنرل کا ساتھ نہ تقمہ لگے گا نا کہ نہیں. تو میرے بھائی، اسلام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ چابی ہے بغیر دنتوں کی، دندے نہیں ہیں اس کے. اب اس کو دندے کیسے بنیں گے؟ دندہ نماز ہے، خالی چابی تو نہیں ہے چلتی، اس کے دندانے ہوتے ہیں نا. ایک دندہ نماز ہے، ایک زکوٰۃ ہے، ایک روزہ ہے، ایک حج ہے. پھر جا کر جنت کا دروازہ کھلے گا. میں اگر اپنے آپ کو گرد و پیش کا جائزہ لوں، پھر دیکھوں میں کر کیا رہا ہوں. ایسے مطمئن نہ ہو جانا. جنت تم نے ارزاں سمجھ رکھی ہے، یہ قرآن کہتا ہے، میں ایسے ہی تمہیں دے دوں گا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئلوں پر بھی آخت پڑے تو وہ بھی جنت میں ہے، تو دودھ وچ پانی پا کے بھی جنت، تو نوسروادیاں کر کے بھی جنت. ایسا نہیں ہے. اللہ سے اپنے گناہوں کی ہم معافی مانگیں. واللہ میں کہتا ہوں یہ جتنی بیماریاں ہیں ہمارے گناہ ہیں، تو یہ جب اللہ معافی دے دے گا، ہم معافی مانگیں گے، وہ غفور الرحیم ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے. ورنہ اسی ساری زندگی بھٹکتے پھریں گے. جس کے پاس مال ہے وہ مال کے گھمنڈ میں تو خیر ہے جرا پاکستان نہ صحیح تو باہر ہو جیسی نہ علاج باہر لے جیسا نہ. تو میرے بھائی جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر مال بھی نہیں رہتا. بعض اوقات ایسے پکڑ کے میں نے لوگ دیکھے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ ان چیزوں سے محروم خوش. کھانا 1000 لاکھوں کو کھلا سکتا ہے، خود اس کی خوشبو نہیں سن سکتا. خود کیا کھاتا ہے؟ یہ سلسلہ جرمن سے یہ بسکٹ منگائے ہیں چوکر کے. اپنا چوکر کہاں پھینک رہا ہے؟ بھینسوں کو کھلا رہا ہے نا. چٹا آٹا لیا، بڈھی نہیں کہہ وہ چٹا آٹا لگا ہے، سب کچھ نکلا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کرتے تھے. ایک دن دیکھا بیوی نے چھانا، آپ نے فرمایا ڈالو جو اس سے نکالا ہے. آپ چھنا ہوا آٹا چھوڑیں نا، جو اس میں ہے سب کچھ کھائیں نا،
پھر دیکھیں آپ کو شوگر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ہر دوسرا آدمی شوگر کا مریض ہے جی. تو پھر اللہ نے سزا کیا دی, جرمن کا چوکر جو ہے وہ کھاؤ اپنا چوکر مت جن پاؤ. یہ پکڑ ہے نا اللہ کی, اور کیا ہے. پھر بڑے آ کے بتاتا ہے نا تکبر سے, فلاں ڈاکٹر پہ گئے ہیں, کوئی ڈاکٹر ہے پہلے فون سے لیتے اس کو ٹائم, اس بلکہ فون سے بھی جڑی گفتگو کی تھی وہ بھی بیلی چلائیس ہے نا ایسے ڈاکٹر. میرا ایک دوست ہے باہر ہوتا ہے ڈاکٹر ہے, کہتا سی تو سلفی صاحب 10 سیکنڈ گل بھی کی ہوئے تو بیلا چلا کے چلے جاتی ہے مریض نہ, تو ساڑھے دن رات مریض بوئے توڑ دیں. فون ایک باری چپ ہوتا ہاں جی, فون نہ چکو میسج آ جانا بڑے ظالم جی. اللہ اللہ ہمیں معاف کر. یہ باتیں نا نصیحت کی, اللہ میری اور آپ کی اصلاح کرے. واللہ ہم بہت آگے چلیں گے. سورہ حجرات کو پڑھا کرو تربیت کے لیے, ترجمے کے ساتھ نا اس کو ذرا پڑھو. اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اخلاق سکھانے والی نہیں ہے. یہ سورہ ہے, ساری اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ اگر میں یہ سمجھوں گا. جب میں قرآن کو اس نیت سے پڑھوں گا کہ یہ میرے لیے اترا ہے, اس دن مجھے یہ سمجھ آئے گا. جب میں اس کو مردے بخشوانے کے لیے پڑھوں گا ہاں جی, پھر نہیں یہ سمجھ آئے گا یہ میرے لیے اترا ہے. میرے لیے کون سی سورہ حجرات. اتنا اخلاق ہے اس میں, اتنی تربیت ہے. آپ لفظوں کو غور کریں گے آپ یقین جانے کہیں گے اللہ میں نے کہنا پیا میرے چاہے بھی غلطی ہے, میرے چاہے بھی غلطی ہے, میرے چاہے بھی غلطی ہے. ٹوٹل آدمی جب پڑھتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے میں ہی ہیں. قرآن کو سمجھ کے پڑھا کرو, چاہے 2 آیات روزانہ پڑھا کرو. ان بدبخت علماء سو کے پیچھے مت لگو جو تمہیں کہتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے. وہ جھوٹے ہیں, بے ایمان ہیں. اللہ کہتا ہے یہ آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. ہر خاص و عام ہے کوئی اس کو سمجھنے والا. وہ رب کہے آسان, یہ ملا کہے یہ مشکل. اس کو پتہ ہے کہ یہ سمجھ گیا تو پھر جتیاں پہ آسان. کہتی بدبختہ پیو میرا مریا پورا مہینہ چول کھاندا رہے لوگوں نے اتیاب دی ہاں جی. تے اللہ تے کہندا یتیم دے مال دے قریب نہ جاؤ. یہ نہیں کہ اللہ نے کہ یتیم امیر ہے یا غریب ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. دین اصل میں قرآن و حدیث کا نام ہے, روشنی قرآن و حدیث کو کہتے ہیں. اللہ ہمیں قرآن و حدیث کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ایسی چابی لائیے دوسرے میں حالی تک کوئی سوال کا جواب دینا. کوشش کریا کرو جلے کوئی مکان وغیرہ خریدو نا تو پہلے یہ پتہ کرو یہ کنا عرصہ خالی رہا. یہ گل یاد رکھنا. پھر کوشش کرو کہ قبرستانہ دے قریب نہ کرو کار لگو. قبرستان دے وچ کار دے مفت لبے نہ لگو. کیونکہ بعض اوقات ضروری نہیں کہ مسلمان جن نہیں ہون, ہندو جن بھی جڑا نا دیکھو اسلام دے وچ قبر دا کنسیپٹ ہے نا. یہودیت وچ بھی قبر ہے اور عیسائیت وچ بھی قبر ہے. ہندو جلاندا وے. میں آپ کو نا ایک نالج کی بات دینے لگا ہوں. اب جب آدمی مرتا ہے نا, ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک جن شیطان پیدا کیا ہے. جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے کہا نا کوئی بات ہوئی گھریلو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تیرا شیطان تجھ پر ہیوی ہو گیا ہے. تو وہ حیران ہو کر پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ شیطان؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے, مگر میرا شیطان اللہ کے فضل سے مسلمان ہو گیا ہے. وہ مجھے حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا. اس سے مراد جو حمزات ہوتا ہے نا, وہ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک ہی شیطان حمزات پیدا کیا جو تمہیں وسوسے ڈالتا ہے. دوسرا جن تو ڈالے گا جو اپنا ہے نا, اس کو کمزور کیسے آپ نے کرنا ہے. آپ جب نیک اعمال کریں گے تو وہ کمزور رہتا ہے, جب آپ برے کام کریں گے اس کو قوت ملتی ہے. یہ ذہن میں رکھنا جو ہمارے ساتھ اللہ نے پیدا کیا ہے. ایک تابعی ہے نا, وہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دن میرا شیطان میرے سامنے آ گیا, کہنے لگا اللہ کا واسطہ اب تو اپنے اعمال کو بس کر دو. جب میں تجھ پر آیا تھا تو اونٹ کی طرح مجھ میں قوت تھی, تو تیرے اعمال نے مجھ کو ذوف کر کے چڑیا سے بھی ذوف کر دیا ہے. اس لیے اسلام کہتا ہے جھوٹ نہ بولو, بے ایمانی نہ کرو, یہ کام نہ کرو. اس سے ہاں پھر وہ جو آدمی مر جاتا ہے
اس کا ہمزاد زندہ رہتا ہے، وہ قبرستان میں اس کی قبر پہ رہتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ساڈے گھر روح آندی ہے، یہی ہے نا، روحیں نہیں آتی، روحیں برزخ میں بند ہے. یہ وہ ہمزاد جن ہوتا ہے جو تمہاری ساری ہسٹری کو بھی جانتا ہے. بعض لوگ ہیں نا، بعض لوگ ہیں دنیا میں اپنے آپ کو وہ پیر ولی کہلواتے ہیں، مگر وہ جادوگر ہوتے ہیں کہ جی ہم آپ کے مردے سے بات کرا سکتے ہیں. آپ کا بندہ مر گیا نا، عموماً بیچارے جن کے جوان بیٹے بیٹیاں فوت ہو جاتے ہیں، ضعیف العقیدہ ہوتے ہیں، ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم آپ کے بتا سکتے ہیں کہ بیٹے کی کیا حالت ہے. آپ چاہیں تو آپ کے بیٹے کا اس سے گفتگو کروا سکتے ہیں. تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی روح کو ہم بلاتے ہیں، روحیں نہیں آ سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب روح چلی جاتی ہے پھر نہیں آتی، وہ برزخ میں بند ہو جاتی ہے. یہ ان کے جن ہوتے ہیں. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودی بھی قبر کھودتا ہے، وہ بھی دفناتا ہے، عیسائی بھی قبر میں دفناتا ہے، مسلمان بھی دفناتا ہے، تو ہندو تو جلاتا ہے، تو وہ بھی تو انسان ہے نا. ان کے ہمزاد کی طرح ان کے ہمزاد جو ہیں بھٹک جاتے ہیں، وہ پھر عیسائیوں، یہودیوں، مسلمانوں کے قبروں میں جو پرانی قبریں ہوتی ہیں، ٹوٹی قبریں ہوتی ہیں، ان میں پھر وہ بسیرا کرتے ہیں. یہ ذہن میں رکھنا، یہ جو بھی ہمارے ذہنوں میں ہے نا روح کا، اے جی بد روح ہے تے اے صحیح روح ہے. بد بھی برزخ وچ بند ہے تے صحیح بھی بند ہے. برزخ میں دو مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک علیین و سجین، یعنی کہ جیسے جوڈیشل ہے نا، حساب کتاب تو ہوگا نا قیامت والے دن. تو جب آدمی قید ہوتا ہے، ابھی کیس چلتا ہے، اس کو ریمانڈ دیتی ہے عدالت، دیتی ہے نا کہ اس کو 14 دن کے لیے یا جب تک اس کی ضمانت، وہ جوڈیشل ملے گا. ہوتا جیل میں ہی ہے لیکن وہ جوڈیشل ہوتی ہے. جرم کیا ہے یا نہیں کیا لیکن وہ ملزم کہلائے گا اس وقت تک جب تک جج فیصلہ نہیں دے دیتا کہ اس نے جرم کیا ہے، پھر اس کو مجرم کہتے ہیں. یہ سمجھانے کے لیے، کیونکہ اس چیزوں سے لوگوں کا بہت عقیدہ خراب ہوا ہے کہ جی ساڈے گھر اسی ختم دوانے تے روح آ جاندی ہے. ہاں جی، روحاں پھردیاں ساڈے گھر وچ نہیں جی، تواڈے گھر بدروح ہے. کوئی کہندا بڑی چنگی روح ہے، خوشبو آندی ہے نا تے چنگی روح ہے، اور سب تو بڑی بدروح ہوتی ہے. دیکھیں نا، جن جو ہے نا، جن، وعلیکم السلام، جن اور اسلام انسان، یہ دو مخلوق ایسی ہیں جس سے اللہ نے قیامت والے دن حساب کتاب لینا ہے. باقی جتنی مخلوقات ہیں کسی سے کوئی حساب نہیں ہوگا. کیوں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا کہ وہ میری اللہ کی عبادت کریں. اور عبادت سے مراد ہم نے کیا لے لیا؟ تسبیح پکڑ لی یا مسجد میں بیٹھ کے. ہاں جی، اس کو عبادت کا معنی ہے بندگی کرنا، اللہ کے حکم پر جھکنا، نہ کہ اکڑنا. بندگی اس کو کہتے ہیں. اب ہم نے تو صرف نماز روزے کو عبادت مان لیا. سچ بولنا عبادت ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، برائی سے بچنا عبادت ہے، بیٹھ کر پانی پینا، سیدھے ہاتھ سے پینا، یہ عبادت میں آئے گا. یعنی کہ اس کا جو آپ الٹ کریں گے وہ اللہ کی نافرمانی میں آئے گا. اس کو عبادت، اس کو عبد کہتے ہیں نا. اب جنوں سے بھی پوچھ ہوگی، ہم سے بھی ہوگی. ان میں ہم میں یہ فرق ہے، وہ نظر نہیں آتے، ہم نظر آتے ہیں. جن فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں، انسان نہیں دیکھتا. ہاں، جس کو اللہ چاہے دکھا سکتا ہے. یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ میں دیکھ سکتا ہوں، نہ، جس کو اللہ چاہے دکھائے. یہ ذہن میں رکھنا. کیوں کہ جن انسان ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے. اب ان دونوں سے حساب کتاب ہوگا. کسی جن کو، کسی انسان کو اجازت نہیں ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لیے بغیر گھروں میں داخل نہ ہوا کرو. یہ اللہ کہہ رہے ہیں. اگر تمہیں کوئی جواب نہ پاؤ، یا تمہیں یہ کہہ دیا جائے اور پھر جا کر سلام کرو. اگر وہ یہ کہہ دیں جی کہ ہم نے آپ کو نہیں ملنا، یہ قرآن ہے، جا کر سورہ نور پڑھ لینا. ہم تو کہتے ہیں بڑا پھٹیا ہے. اب رات کو 2 بجے ایک بندہ آ جاتا ہے، ہم نے سارا دن کام کیا ہوتا ہے،
ٹائم ملتا ہے تھوڑا سا آرام کے لیے، پھر اللہ کی توفیق سے صبح فجر بھی پڑھنی ہے۔ اب وہ 3 بجے آتا ہے، ہم دروازہ نہیں کھولتے ہیں، ہمیں پتہ ہے لوگوں نے تو آنا ہے، ایمرجنسی میں آنا ہے، تو جان تو ہے نا ہماری، پھر کوئی رکا پھینک جائے گا، کوئی میسج کر دے گا، کوئی فون کرے گا رات کو، امریکہ سے، امریکہ میں دن ہوتا ہے، ہماری رات ہوتی ہے، وہ کہتا ہے بڑے متکبر ہیں جی، فون ہی نہیں اٹھاتے ہیں۔ یعنی کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم کوئی اور مخلوق ہیں۔ تم گھر میں بیٹھے فون کرو، ہم تمہارے باپ کے نوکر ہیں کہ تمہارا علاج کریں فون پہ، ہاں جی۔ اللہ کہتا ہے، اللہ اصول بتاتا ہے، جب تم 3 وقت تو اللہ نے بتائے قرآن میں کہ ان وقتوں میں لوگوں کے گھروں میں نہ جایا کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ دوپہر کے وقت، ظہر کے بعد، کلولے کے ٹائم پہ، ٹھیک ہے، عشاء کے بعد اور تہجد کے وقت۔ اگر نہ کوئی تمہیں چاہے تو تم برا منائے بغیر آ جاؤ۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے دروازہ کھٹکھٹانا 3 بار، یعنی کہ یہ میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اگر جواب نہ پاؤ، اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہم نے نہیں ملنا، تو برا منائے بغیر واپس آ جاؤ، تمہارے لیے اس میں خیر ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ہمارا کوئی اصول ہے، جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں، ہماری آبادی رات کو ہی ہوتی ہے، کاموں سے فارغ ہو کر ساری رات ایک دوسرے کے گھر میں، صبح سے خاک وہ اٹھے گا، جب نماز کے ٹائم قریب ہوتا ہے اس وقت اٹھتے انگڑائی لیتے ہیں، اچھا یار چلیے ہوں سویرے دکان پہ بھی جانا ہے، ہاں جی۔ شیطان راستے میں ذہن میں ڈالتا ہے، یار ہم ساری رات دا جا کے آئے ہیں، ان چھوڑ مسیتیں سویرے اٹھ کے پڑھ لیں گے۔ ابل تو تکلیف مقصد ہے کہ 2% مسلمان نماز پڑھتا ہے، اس کے نزدیک نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اب وہ نماز نہیں پڑھے گا، کیسے اللہ کی امان میں آئے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جو صبح فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، بندے تو میری امان میں آ گیا۔ جو نہیں پڑھتا وہ اللہ کی ایمان سے نکل جاتا ہے، نہ اذکار کیے، نہ نماز پڑھی، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جادو لیے گھومتے ہیں جی، کہ جی ہر بندہ کہتا ہے مجھ پر جادو ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فجر کی اذان سے پہلے شیطان آتا ہے، یعنی کہ جن آتا ہے، وہ گدی کے پیچھے 3 گرے لگاتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا کے تحقیق کر لینا۔ ہم نے تو یہ سیکھا ہے نا، بزرگوں سے سنا تھا، بزرگوں نے کہا۔ اب کون بزرگ، کس نے کہا؟ اس بزرگ کا نام لو نا جس پر قربان ہونے کو سب کا دل چاہتا ہے۔ یہ کہا کرو نا، کیوں خیانت کرتے ہو؟ نبی کی بات نبی کی کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دیکھو کوئی جرت کرتا ہے اس کا انکار کرنے کا، نبی کے نام سے ہی برکت آ جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے بزرگوں سے تو میں متفق ہی نہیں ہوں، اور تعصب اتنا مجھ پہ ہے کہ تیرا بزرگ اگر اللہ کی بھی بات کرتا ہے میں کہتا ہوں نہیں، مننی کوئی نہیں۔ ہاں، نبی کی بات پر تو میں کروں نا ذرا انکار۔ اللہ کہتا ہے تو انکار کریں، اگر تو دل میں بھی تنگی جانے، میں رب کہتا ہوں تو مومن نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میں اپنی ربوبیت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کو کیا ڈر رہا ہے؟ اللہ ڈرتا ہے کسی سے؟ اللہ نہ بھی قسم کھائے تو اس کو کیا ہے، کوئی پوچھ سکتا ہے؟ وہ ترغیباً کہتا ہے زبردست انداز سے کہ سوچ اے مومن، تو سوچ، جب میرا کوئی فیصلہ ہو، کسی قسم کا فیصلہ ہو، اس کو کھلے دل سے تسلیم کرنا نبی کی بات کو۔ اگر دل میں تنگی بھی جانے تو میں رب کہتا ہوں تو مومن نہیں ہے۔ اب تو ہم جب سنت کی بات کرتے ہیں، او جی اصل گل تے تہاڈی ٹھیک ہے، اصل میں یہ ہے نا، طلاق کا مسئلہ لے لو، نکاح کا مسئلہ لے لو، اور کوئی مسائل لے لو، اصل میں ہم یہ ہیں، اس لیے ہم حلالہ کرتے ہیں، ہاں جی اول وقت نماز پڑھیا کرو، نہیں جی ہم نہ فلاں ہیں اس لیے ہم نہ ذرا لیٹ پڑھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نماز کو وقت پر پڑھو، کہتا ہے نا بے شک تم پر نماز فرض کی گئی مقررہ وقت پر۔ تو مقررہ وقت اللہ نے کون سی گھڑی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیمی ہوتی تھی یا سٹیزن ہوتی تھی؟ سورج ہوتا تھا قیامت تک کے لیے، سورج کا تمہارے پاس دلیل ہے، اتنا سایہ ہو جائے، ظہر کا ٹائم ہے، اتنا سایہ ہو جائے
مغرب اپنا عصر کا ٹائم ہے، لڑائی کوئی نہیں رہتی۔ اصل میں ہم یہ ہے نا، ہمارے بزرگوں نے یہ کہا اس لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے دل میں تنگی بھی جان میرے نبی کی بات پر، انکار تو دور کی بات ہے، اگر تنگی بھی آئے تو میں رب کہتا ہوں تم مومن نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نا، میں قرآن پڑھا ہے نا، جس سے مرضی جا کر ترجمہ کرا لو نا اس کا۔